سمرقند کی فتح ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمرقند سے طویل فاصلہ طے کرنے والا قاصد عالم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے فرما روا حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ قاصد کے ہاتھ میں خط تھا جس میں ایک غیر مسلم پادری نے امیر لشکر سپہ سالار لشکر قتیبہ بن مسلم کی شکایت درج کی تھی۔ پادری نے خط میں لکھا، میں نے سنا تھا کہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرنا یا جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے وہاں کے مکین لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس دعوت کو قبول نہ کرے تو جزیے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی دونوں شرائط کو قبول نہ کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا گیا، راتوں رات ہم پہ حملہ کیا گیا اور ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے عالم اسلام کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ قاصد یہ خط لے کے دمشق پہنچا، لوگوں سے حاکم وقت کی قیام گاہ کا پوچھا۔ لوگوں نے جو پتہ بتایا، جب اس گھر کے دروازے پہ پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس گھر کی حالت انتہائی معمولی اور خستہ تھی۔ دیوار کے ساتھ لگی سیڑھی پہ کھڑا ایک شخص چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی یہ خاتون گارا پکڑا رہی تھی۔ قاصد دوبارہ انہی قدموں پہ واپس آیا، لوگوں سے کہا، میں نے تمہیں حاکم وقت کی قیام گاہ کا پوچھا تھا، نہ کہ ایک مفلوق الحال غریب شخص کے گھر کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تمہیں پتہ ٹھیک بتایا ہے، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد مایوسی کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ اسی گھر کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ اندر سے وہی شخص نمودار ہوا جو کچھ لمحے پہلے سیڑھی پہ کھڑا چھت کی لپائی کر رہا تھا۔ قاصد نے پوچھا، آپ کون؟ تو فرمایا، میں عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت ہوں۔ قاصد نے عمر بن عبدالعزیز کو خط پیش کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط کو پڑھنے کے بعد اسی خط کی پشت پہ لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، فوری ایک قاضی کی تقرری کرو جو کہ اس پادری کی اور سمرقند کے لوگوں کی شکایت کو سنے۔ خط پر مہر لگائی اور قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد وہ خط کا جواب لے کر سمرقند پہنچا۔ خط کا جواب اور ملاقات کا جب سارا احوال بیان کیا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے کہا، بھلا یہ خط کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اتنے بڑے مسلمانوں کے لشکر سے ہمارے شہر کو بچائے گا، لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ خط کا ٹکڑا لے کر وہ ڈرتے ڈرتے حاکم سمرقند قتیبہ بن مسلم امیر لشکر کے دربار میں پہنچے۔ خط پیش کیا، قتیبہ بن مسلم نے جواب پڑھا تو فوری اپنے خلاف ہی ایک قاضی مقرر کیا جو کہ سمرقند کے لوگوں کی شکایت کو سنے۔ چنانچہ قاضی مقرر ہو گیا، عدالت سج گئی۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ تو پادری نے کہا، میں نے سنا تھا مسلمان جب جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر دونوں پیشکش کو ٹھکرا دیا جائے تو پھر جنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، ہم پہ راتوں رات حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا، سمرقند ہم سے چھین لیا گیا۔ قاضی نے اپنا رخ امیر لشکر قتیبہ بن مسلم کی جانب موڑا، پوچھا، قتیبہ تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ قتیبہ نے کہا کہ قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی مکر و فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند انتہائی خوبصورت ملک تھا، جبکہ اس کے قرب و جواہر میں جتنے ملک تھے ان سے جب ہم نے جنگ کی، انہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کا کہا تو انہوں نے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی اور جنگ کرنے پر راضی ہو گئے، تو اس کے مقابلے میں سمرقند تو انتہائی سرسبز و شاداب تھا، پھر یہ کیوں کر ہمارے مطالبے کو قبول کرتے؟ قاضی صاحب نے قتیبہ بن مسلم کی بات کو صریحاً نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ سوال یہ ہے، کیا تم نے سمرقند کے لوگوں کو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے کا کہا تھا یا جزیے کا مطالبہ کیا تھا؟ تو قتیبہ بن مسلم عرض کرتے ہیں کہ قاضی صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا، راتوں رات ہم سمرقند کو فتح کر چکے تھے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اقبال جرم کر رہے ہو۔ اس کے بعد عدالت کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ قائم رہے اور اپنا فیصلہ نہ سنائے۔ پھر گرجدار آواز میں قاضی صاحب نے کہا، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو فضیلت عدل و انصاف کی وجہ سے بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ یہ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ سمرقند میں موجود تمام لشکر اسلام، تمام فوجی عہدیداران اور سپہ سالار اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے املاک اور مال غنیمت کو یہیں پہ چھوڑ کر شام سے پہلے سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور کوئی بھی مسلمان سمرقند میں باقی نہ رہے۔ اور قتیبہ بن مسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قتیبہ، اگر دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ ہو تو سمرقند میں پہلے پیش کی اطلاع یا 3 دن کی سوچ و بچار سے پہلے اس جانب رخ مت کرنا۔ پادری سمیت سمرقند کے تمام لوگ جو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کے کان اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سمرقند کی تاریخ نے ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فاتح لشکر کسی مفتوح شہر کو اس طرح چھوڑ کر اس کی حدود سے باہر نکل رہا ہو۔ لیکن پھر قاضی کے فیصلے پر
عمل کیا گیا، تمام مسلمان لشکر قافلہ در قافلہ سمرقند کی حدود سے باہر نکلنے لگے۔ شام کے ڈھلتے ہی سمرقند کے لوگ کانوں میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں، اور یہی کہنا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے سمرقند کی حدود سے باہر نکلے اور تمام لشکر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے لشکر کو واپس سمرقند میں لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہی اس شہر کے حاکم ہیں، آج کے بعد ہم آپ کی رعایت